بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ناول ہم سفر سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 17 میں خوش آمدید۔ دوستو، کچھ وجوہات کی بنا پر ناول ہم سفر کی باقی ایپیسوڈ میرے چینل علوم کی دنیا پر اپلوڈ ہوں گی اور شروع کی 2 ایپیسوڈ بھی میرے چینل علوم کی دنیا پر موجود ہیں۔ دوستو، چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چینل وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی لازمی کریں۔ شکریہ۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ بالکنی میں بیٹھی اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ دادی کا چلم ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن بات کرنا تو دور، وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عید کے دن اس کے سلام کا جواب جس بے رخی سے دیا تھا، اس کے بعد خود کوئی بات کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ اسے جس طرح سے اگنور کر رہا تھا، یہ فکر اسے بری طرح ستا رہی تھی۔ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اب وہ ساحر سے نفرت تو نہیں کرتی تھی۔ شام سے پیٹ درد کر رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی قبل سے نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن اب درد بڑھنے لگا تو پین کلر لینے کا سوچ کر اندر آئی، لیکن ڈرار میں پین کلر تھی ہی نہیں۔ اسے یاد آیا وہ 2 دن پہلے ہی اس نے لاسٹ ٹیبلٹ لے لی تھی۔ اس نے انٹرکام پر دوائی کا کہا اور انتظار کرنے لگی۔ بڑھتے بڑھتے درد اب برداشت کے باہر ہو رہا تھا، اس لیے وہ پیٹ پکڑے درد کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اکثر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج جیسی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پیٹ درد کے ساتھ اب سر بھی چکرا رہا تھا اور وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پریشان ہو کر خود ہی باہر آئی، باہر کے لیے قدم بڑھا دیے، لیکن قدم اٹھانا بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر ٹھیسیں اٹھنے لگی تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل پڑی۔ ہلکی سی چیخ نکلی۔ بڑی مشکل سے ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑے دیوار سے لگتی ہوئی وہ باہر آئی۔ خوف کے وہ بے آواز رونے لگی۔ چند منٹ میں ہی درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ منہ سے مسلسل آہ نکل رہی تھی۔ روم سے باہر آ کر گرل کو تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہیں سے اسے ساحر نیچے صوفے پر بیٹھا نظر آیا، جو دوسری طرف رخ کیے لیپ ٹاپ پر کسی ویڈیو کال میں مصروف تھا۔ ساحر، اس نے آواز دینی چاہی، لیکن سانس لینے میں اتنی دشواری ہو رہی تھی کہ آواز نکالنا ناممکن تھا، اور جو ہلکی سی آواز نکلی وہ ساحر تک نہیں پہنچ پائی۔ بے بسی سے روتے ہوئے وہ گرل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ساحر لاکھ کوشش کے باوجود صرف اس کے لب ہل رہے تھے، چہرہ آنسو اور پسینے سے بھیگ رہا تھا، بال بے ترتیبی سے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ ساحر، اس نے ہمت کر کے اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی، لیکن تیسری سیڑھی پر ہی بے قابو ہو کر گر پڑی اور لڑکتے ہوئے سیدھے زمین پر آ کر گری۔ اس کے گرنے کی آواز پر ساحر نے مڑ کر دیکھا اور اسے یوں زمین پر اوندھے منہ پڑا دیکھ کر اس کے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ عشاء، وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے ہاتھوں میں تھامے سیدھا کیا۔ اس کی پیشانی پر ایک طرف بہت گہری چوٹ لگی تھی، جس سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ وہ شاکی کیفیت میں اس کے زخم پر ہاتھ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عشاء نے بوجھل پلکوں سے اسے دیکھا، اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑے، اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ عشاء، عشاء، او مائی گاڈ، یہ عشاء! انور، جلدی گاڑی نکالو! اس نے گھبراتے ہوئے زور کی آواز لگائی اور اسے باہوں میں اٹھا کر تقریباً دوڑتے ہوئے باہر لے آیا۔ اس کے باہر آنے کے ساتھ ہی ڈرائیور گاڑی بھی لے آیا۔ اس نے عشاء کو سیٹ پر لٹا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھ گیا۔ عشاء، عشاء، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا اللہ رحم کرنا! وہ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے مضبوطی سے تھامے خود کے قریب کر لیا۔ آئی ایم سو سوری عشاء، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ وہ اس کے سر پر لگی چوٹ سے بہتے خون کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جس سے اس کی پنک کرتی سرخ ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری عشاء، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی ہمت رکھو، ہم ابھی ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جذبات سے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ گاڑی فاسٹ کرو، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے۔ 20 منٹ بعد گاڑی ہاسپٹل کے آگے رکی اور وہ فوراً سے اسے اٹھائے اندر لے آیا۔ اسے دیکھ کر ہاسپٹل کی ٹیم نے فوراً اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اسے اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر نظریں جمائے اس نے دیوار پر گرتے ہوئے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا۔ وہ تو اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا تھا اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لب بھینجے وہ مسلسل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دروازہ کھول کر ایک جونیئر ڈاکٹر باہر آیا تو وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ مسٹر خان، ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے، اپینڈکس پھٹنے سے پیٹ میں پوائزن پھیل گیا ہے۔ اپینڈکس؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اور خون بھی کافی بہہ چکا ہے، فوراً آپریشن کرنا ضروری ہے، آپ پلیز یہاں سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے ایک فائل اس کے سامنے کی۔
آگے کی اس نے حیران نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور جھٹ سے فائل لے کر 2-3 مطلوبہ جگہ پر سائن کر دیا۔ ڈاکٹر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ڈونٹ وری مسٹر خان، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دیا اور واپس چلا گیا، اور وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ لب بھینچ کر اس نے کافی کوشش کی، لیکن ایک آنسو آنکھ سے نکل کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس کی سفید شرٹ ایک سائیڈ سے سرخ رنگ میں بدل چکی تھی، لائٹ بلو پینٹ گھٹنے تک خون سے بھیگی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ بھی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ پریشان سا ہاتھوں کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں بس اس کا خون سے سنا وجود گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار تھوک نگل کر لب بھینجے اپنی گھبراہٹ کو قابو کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے کیا کیا جو اب میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی اتنا کچھ کھو چکا ہوں، اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں، اسے کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرے گناہوں کی سزا اتنی بھیانک مت دے، اس کے بنا میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے اسے سلامت رکھ، اس کی ساری تکلیف ختم کر دے، اس کی سانسوں کی حفاظت کر۔ یا اللہ رحم کر، اپنے گناہگار بندے کی دعا قبول کر لے، اس کی حفاظت کر۔ دیوار سے سر ٹکائے وہ مسلسل اپنے رب سے فریاد کرتا رہا۔ ایک ایک کر کے عائشہ سے متعلق ہر بات کسی فلم کی طرح دماغ میں چل رہی تھی۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ دل کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت اسی طرح بے چینی سے گزرا۔ تب ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اپنے چہرے سے ماسک نکال کر ساحر سے مخاطب ہوا۔ مسٹر خان، آپریشن تو کامیاب رہا، لیکن جب تک ہوش نہیں آ جاتا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سر پہ چوٹ لگنے سے کافی بلڈ لاس ہو چکا ہے، اس لیے اب بھی خطرہ ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، واپس انہیں دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے بازو پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ اسے آپریشن تھیٹر سے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی، ایک کلائی بھی چوڑیاں ٹوٹنے سے زخمی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی۔ وہ پوری طرح سے نیم جان پڑی تھی۔ ساحر نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اور بے چین ہو گیا۔ ہمت نہیں ہوئی تو رخ پھیر لیا، اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی، فوراً وضو کرنے آیا اور ICU کے سامنے ہی اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، اور کتنی ہی دیر گڑ گڑا کر اپنے مالک کو مناتا رہا۔ آتے جاتے لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایک جانی مانی ہستی کو اس طرح دیکھ کر ان کا حیران ہونا لازمی تھا۔ صبح ہونے کو آئی تھی، اس نے وقت دیکھ کر فجر ادا کی اور کچھ سکون حاصل کر کے وہاں سے اٹھا اور شیشے سے اسے دیکھا تو وہ اب تک اسی طرح تھی، جانے کیوں وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ واپس آ کر دیوار سے منسلک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک ڈر نے پریشان کر رکھا تھا۔ رات 9 بجے سے وہ اتنی اذیت میں تھا اور اب صبح کا سورج چاروں اور اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ کسی کو اطلاع کرے۔ سوری عائشہ، جانتا ہوں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن کیا ایک موقع نہیں دو گی مجھے کہ تمہارے قابل بن سکوں؟ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ عائشہ، اس کے بعد میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ہر حال میں تمہارے آگے رہوں گا، تاکہ کوئی مصیبت آئے تو تم سے پہلے مجھ پر آئے۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے سیکرٹری کی کال تھی۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، سبھی یہاں موجود ہیں، ہماری پریزنٹیشن بھی تیار ہے، بس آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سے آواز آئی، سب کینسل کروا دیں نواز، اس وقت کچھ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سر، اگر ڈیل کینسل ہوئی تو کافی لاس ہوگا۔ نواز، جو ہوتا ہے وہ میری طرف سے ان سے معذرت کر لینا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس پروجیکٹ پر محنت کر رہا تھا، لیکن اس وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ فون دیکھ کر دھیان آیا کہ عائشہ کے گھر بھی اطلاع دینی چاہیے۔ ریحان کا نمبر ٹرائی کیا لیکن بند تھا، اس لیے عمران کو کال کی۔ ہاں بول میرے بھائی، عمران نے کال لیتے ہی اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ عمران، وہ علیشہ جاری ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔